يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر ہے، اور آپ قبیلہ بنو امیہ کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ اروہ بنت قریظ مشرف اسلام ہوئی، اور ان کی ماں یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نانی بیضہ عبد المطلب کی صاحبزادی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ اسی طرح ان کی صاحبزادی اروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں بھانجے تھے۔ آپ واقعہ اصحاب فیل کے 6 سال پیدا ہوئے۔ جب آپ اسلام لائے تو آپ کے چچا حکم بن ابی عاص نے آپ کو رسی سے باندھا اور کہا کہ جب تک اپنے اجداد کے دین پر واپس نہیں آؤ گے تو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں اسلام نہیں چھوڑتا، تو اس پختگی اور استقامت کو دیکھ کر اس نے چھوڑ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس صبر اور استقامت کا یہ انعام ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح کرا دیا، اور یہ اعزاز آپ کو اسلام لانے کے بعد حاصل ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پہلی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر کے زمانے میں وفات پائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح کرا دیا، اور یہ اعزاز اس کائنات میں صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہ جن کے نکاح میں ایک پیغمبر کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگر نکاح میں آئیں۔ اسی وجہ سے آپ کو ذی النورین کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کے لیے ٹھہرے۔ حضرت عثمان عملاً شریک نہیں ہوئے، اس وجہ سے آپ کا شمار شرکائے بدر میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد غزوہ بدر اور غزوہ خیبر اور غزوہ تبوک میں بنفس نفیس شریک ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ ذات الرقاع کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت مدینہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ جہاد بالمال میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہمیشہ ممتاز رہے ہیں۔ غزوہ تبوک میں 1000 اونٹ، 70 گھوڑے، 1000 دینار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی کام اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مدینہ منورہ میں جب مسلمانوں کو پانی کی تنگی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی سے بیر روما میٹھے پانی کا کنواں 35,000 درہم میں خریدا اور اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مسجد نبوی پہلے چھوٹی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل پیرا ہوتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کے 7 والے زمین کا ٹکڑا خریدا، جس کی قیمت 25,000 درہم تھی، اور اس کو خرید کر مسجد میں شامل کیا اور مسجد کی توسیع کی گئی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 4 دن تک مسلسل فاقہ آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت عثمان کئی بوریاں آٹے کی، چھوارے بکری کا گوشت اور 300 درہم نقد بھیجے، اور صدیقی دور میں سخت قسم کا قحط پڑا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے فقراء مدینہ میں تقسیم کیے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر مکہ بھیجا، اور مشرکین مکہ نے آپ کو محصور کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے 1400 صحابہ کرام سے خون عثمان کا قصاص لینے کے لیے بیعت کی، اور آخر میں اپنا ایک ہاتھ مبارک دوسرے ہاتھ پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہادت کے وقت 6 رکنی کمیٹی بنائی کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب فرما لیں، تو سب نے اتفاق سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر فرمایا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 27 ہجری کو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ مقرر ہوئے، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان کی فضیلت پر امت کا اجماع ہے۔ اور آپ کے دور میں فتوحات کی وسعت اس حد تک ہوئی کہ افریقہ مراکش فتح ہوئی، اور دوسری طرف ایران کی فتح تکمیل تک پہنچی، اور اس کے متصل ممالک میں افغانستان، خراسان فتح ہوئے۔ حضرت عثمان باوجود خلیفہ ہونے کے 40 دن تک محصور رہے،
اور 40 دن تک محصور رہنے کے بعد آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ کی عمر مبارک 82 یا 83 سال تھی اور آپ کی شہادت 18 ذی الحجہ 35 ہجری جمعۃ المبارک کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے روزے کی حالت میں آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کا جنازہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا اور جنت البقیع کے ایک کونے میں مدفون ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں پوری امت مسلمہ کو ایک قرات پر جمع کیا اور قرآن مجید کے مختلف نسخے تیار کر کے سلطنت اسلامیہ کے تمام صوبوں میں بھیجے اور فرمایا قرآن مجید قریش کی زبان میں نازل ہوا، لہذا قیامت تک اسی قرات پر پڑھا جائے گا، اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے کچھ رفیق ہوتے ہیں، میرے رفیق جنت میں عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر چڑھے اور آپ کے ساتھ ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم تھے۔ پہاڑ ہلنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے اس کی طرف اشارہ کیا، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے اس وجہ سے انکار کیا کہ یہ شخص عثمان رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا تھا۔